الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم غدارتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قالت زينب بنت علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين ما رأيت إلا جميلا صلوات بشيخ خاندان فاطمہ خدا کریم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت میں شرف حاصل ہوا علماء کرام تشریف فرما ہیں بعد میں پڑھنے والے مزید افراد پڑھیں گے میں آپ کو زیادہ سماعت نہیں دینا چاہتا جیسے کہ خواہش کی گئی کہ میں سرکار بابا حضرت ابوالفضل عباس کی شخصیت سے متعلق کچھ کلمات عرض کروں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کربلا اور یہ عاشورہ جس کی یاد منانے کے لیے آج اس مقام پہ ہم سب جمع ہوئے ہیں یہ کربلا کیا ہے اور اس عاشورہ کی حقیقت و ماہیت کیا ہے کیا یہ کربلا جنگ ہے کیا یہ کربلا واقعہ ہے کیا کربلا حادثہ ہے سانحہ ہے کوئی واقعہ ہے کس لفظ سے تعبیر کریں اگر کربلا جنگ ہے تو پھر کسی اور جنگ کی یاد اس طرح سے کیوں نہیں منائی جاتی اگر کربلا واقعہ ہے تو پھر اس تاریخ انسانی میں کسی اور واقعے کی یاد اس طرح سے کیوں نہیں منائی جاتی کیا کربلا کے علاوہ تاریخ انسانی میں کوئی جنگ نہیں لڑی گئی کربلا میں تو صرف 72 شہید ہوئے لیکن دنیا کی جنگوں میں اسی زمانے میں اگر آ جائیں خود جنگ عظیم اول میں کتنے افراد قتل ہوئے 40 ملین افراد یعنی 4 کروڑ افراد ایک جنگ میں قتل ہوئے دوسری جنگ عظیم میں 56 ملین یعنی 5.5 سے 6 کروڑ افراد قتل ہوئے ایک جنگ میں یہ جو جنگیں ہمارے عہد میں لڑی گئی 10 کروڑ افراد ان 2 جنگوں میں لقمہ اجل بن گئے زیادہ وقت نہیں گزرا لیکن اس کے باوجود کوئی ان جنگوں کی یاد نہیں مناتا 10 کروڑ افراد کی یاد نہیں منائی جاتی لیکن یہ 72 کون ہے کہ جیسے جیسے دن گزر رہا ہے مسلسل انسان کربلا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک دن میں فرانس نے الجزائر کے 10 لاکھ افراد کو ایک دن میں قتل کر دیا
آج خود الجزائر میں ان 10 لاکھ افراد کے کوئی نام لینے والا نہیں ہے. تو یہ کربلا کیا ہے اور عاشورہ کیا ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے ایک خشک ریگزار پر، ایک تپتے ہوئے صحرا پر چند گھنٹوں کے لیے چمکا، لیکن ایسا چمکا کہ اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں پھیل گئی. یہ تاریخ کا مزاج نہیں ہے، یہ زمانے کا مزاج نہیں ہے. ابھی آپ کے ہاتھوں میں بہت سارے جوان ہیں جو اپنے موبائل سیل سے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور باقی افراد کی جیبوں میں یہ موبائل سیل موجود ہیں. آپ کی ان موبائل سیلز میں جہاں اور بھی بہت کچھ چیزیں ہیں، آپ فون کرتے ہیں، فون سنتے ہیں، میسج کرتے ہیں، میسج وصول کرتے ہیں، جہاں واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں. اگر میں ان بچوں اور جوانوں سے پوچھوں کہ فیس بک کیا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہوتا ہے فیس بک میں جسے ہر انسان کھول کے لگا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے؟ آج اب چلے جائیے جہاں پہ کسی مجلس میں چلے جائیں، جلوس میں چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، جہاں تک کہ مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے چلے جائیں، عمرے اور حج کے لیے چلے جائیں، جس جگہ کوئی جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، خاتون ہے، کسی پارک میں جائے گا، اس سے پہلے کہ سیر کرنا شروع کرے پہلے تصویریں بنائے گا. کسی اور ہوٹل میں جائے گا، کسی دوسرے ملک میں جائے گا، کسی دوسرے شہر میں جائے گا، کسی ندی کنارے، کسی بھی جگہ پر کوئی موقع ملے، کوئی اچھا منظر، اپنی تصویریں بنانا شروع کر دے گا. اگر کربلا جائے گا، نجف جائے گا، مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے زری کے پاس پہنچے گا، زری کی زیارت بعد میں کرے گا، پہلے تصویر بنائے گا. اگر مکے چلا جائے، خانہ کعبہ، کھڑے ہو کے تصویر بنائے گا. اگر کوئی دوسرا تصویر بنانے والا نہیں ہے تو خود ہی دامت اٹھائے گا، اپنی تصویریں بنانا شروع کر دے گا. کیوں؟ اور پھر ان تصویروں میں تتبع تفحص کرتا ہے، چھان پھٹک کرتا ہے، جو سب سے بہترین ہوتی ہے اسے چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، اور کہاں لگاتا ہے؟ کیوں لگاتا ہے فیس بک پہ؟ مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے. کس لیے لگاتا ہے؟ اس لیے تاکہ لوگ اسے دیکھیں، اس کے اوپر کومنٹس دیں، تبصرہ کریں، لائک کریں، پسند کریں، گفتگو کریں، بات کریں. کیوں؟ یہ انسانی مزاج ہے. یہ انسان جو اپنے اندر بہت ساری قوتیں رکھتا ہے، اس کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہیں. جیسے انسان کی کمزوریوں سے متعلق قرآن گفتگو کی کہ پروردگار فرماتے کہ ہم نے اس انسان کو ضعیف خلق کیا ہے، کمزور ہے. چاہے چاند پہ جا پہنچے، چاہے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دے، اس نے فضاؤں پہ کمند ڈال دی، لیکن اس کے باوجود فطری اعتبار سے یہ انسان ضعیف ہے. اور اس انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے جو اسے منہ کے بل گراتی ہے، اس کی خود پسندی. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے پسند کیا جائے، اسے چاہا جائے، اسے سراہا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس سے متعلق گفتگو کی جائے، اس سے متعلق بات کی جائے، اس ذکر میں رہے، محفلوں میں رہے، تذکروں میں رہے، حافظوں میں رہے، اسے پسند کیا جائے، اسے چاہا جائے، اسے سراہا جائے. جیسے میں فیس بک کی مثال دے رہا ہوں، جیسے یہ اپنی بہترین تصویروں میں سے، سینکڑوں تصویروں میں سے چن کے ایک تصویر لگاتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے اب کتنے کومنٹس آئیں گے، کتنے اسے پسند کریں گے، کتنے اس کے مطابق تبصرہ کریں گے. پھر اس کے رشتہ دار، دوست، جاننے والے، چاہنے والے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے اس کے نیچے تبصرے شروع کرتے ہیں. بہت اچھی تصویر ہے، بہترین تصویر ہے، لائک کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. پھر 100، 50، 200، 500، 1000، 2000، 5000، 10,000، 20,000، یہاں تک کہ ایک نقطے پر پہنچ کر یہ پسند اور ناپسند کا سلسلہ رک جاتا ہے. اور پھر یہ بار بار اٹھا کے اپنی تصویر کو دیکھتے کہ آج کتنے لوگوں نے اسے لائک کیا ہے، کتنے لوگوں نے کومنٹس دیے، کتنے لوگوں نے تبصرہ کیا. لیکن اب کوئی اس کی تصویر کی طرف مڑ کر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کتنی خوبصورت تصویر کیوں نہ ہو، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد کوئی پلٹ کر اس کی تصویر کی طرف نہیں دیکھ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اسے چاہا جائے، سراہا جائے، پسند کیا جائے، یاد رکھا جائے.
وہ ذہنوں میں رہے، دلوں میں رہے، حافظوں میں رہے، تذکروں میں رہے، مختلف زبانوں پر اس کا تذکرہ ہو۔ لیکن دوسری طرف انسانی حافظے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر تک کسی کو یاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے انسانوں کا انفرادی حافظہ جس کی میں نے مثال دی، اور ایک ہے اسی انسان کا اجتماعی حافظہ جس کا نام ہے تاریخ۔ تاریخ چھوٹے چھوٹے واقعات اور حوادث اور جنگوں کو صرف سے اپنے دامن میں جگہ نہیں دیتی، بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے حوادث اور بڑی بڑی جنگوں کو تاریخ جب ذکر کرتی ہے تو پھر تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد جیسے نئے واقعات اور جنگیں رونما ہوتے ہیں تو وہ واقعات آ کر ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اور پچھلے واقعات اپنی تمام تر عظمت و قوت کے باوجود ان کے نقش دھندلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ وہ اذہان بشر سے محو ہو جاتے ہیں۔ واقعہ کا کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ تاریخ کے سمندر میں ڈوب بھی جاتا ہے۔ حادثہ کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ وقت کی تہوں میں نابود ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا واقعہ، حادثہ اور جنگ گھڑیوں کا برادہ بن جاتا ہے، اس کا نقش اور اس کا اثر، اس کی یاد پھیکی پڑ جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ دوسرے واقعات آ کے اس کی جگہ لے لیتے ہیں اور وہ تاریخ کے اوراق سے محو ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کربلا کیا ہے، یہ عاشورہ کیا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک خشک ریگزار پر، ایک تپتے ہوئے صحرا پر چند گھنٹوں کے لیے چمکا، لیکن ایسا چمکا کہ اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں پھیل گئی۔ دشت و دریا، سمندر و صحرا 14 صدیاں عبور کی، اور یہ کربلا وہاں تک پہنچ چکی ہے جہاں جہاں انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کربلا کیا ہے، یہ عاشورہ کیا ہے، اور اس کا ہیرو حسین ابن علی کون ہے کہ وقت جیسی نیست اور نابود کر دینے والی حقیقت اس حسین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ کربلا کیا ہے اور عاشورہ کیا ہے کہ تاریخ جیسی ستم ظریف حقیقت اس حسین کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو گئی۔ کون ہے حسین، کس نگاہ سے دیکھیں، کس دید سے دیکھیں؟ کیا کربلا کو کسی فلسفی کی نگاہ سے دیکھیں، کسی دانشور کی نگاہ سے دیکھیں، کسی مفتی اور فقیہ کی نگاہ سے دیکھیں، کسی تاریخ نویس اور سیرت نگار کی نگاہ سے دیکھیں، سوشیالوجی اور علم الاجتماع میں ماہر کسی انسان کی نگاہ سے دیکھیں؟ کون بتائے، کون سمجھائے کہ یہ کربلا کیا ہے؟ تاریخ بشر کا محیر العقول واقعہ کہ 14 صدیوں میں جتنا اس واقعے کو ڈبونے کے لیے، نابود کرنے کے لیے، اس کو نقش کی، اس کو محو کرنے کے لیے کوششیں کی گئی، کسی اور واقعے کے لیے کوششیں نہیں کی گئی۔ اس کے باوجود جیسے جیسے دن گزر رہے انسان کربلا کی طرف مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کربلا کیا ہے، کون سمجھائے؟ نہ کسی فلسفی میں صلاحیت ہے، نہ علم اور اجتماع کے ماہر کسی انسان میں، نہ سوشیالوجی کا ماہر بتا سکتا ہے، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی اسکالر، دانشور، کوئی بھی کربلا کا عرفان نہیں کرا سکتا۔ کون بتائے کہ کربلا کیا ہے؟ وہی بی بی جس نے اس کربلا کو بچایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، اسی بی بی نے دنیا کو بتایا کہ یہ کربلا کیا ہے، یہ عاشورہ کیا ہے۔ کس کی نگاہ سے دیکھیں؟ ثانی زہرا نے بتایا۔ کہاں؟ جب کربلا کے مصائب کے سمندر سے گزر کر کوفہ کے گورنر ہاؤس میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی، جہاں پر دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ہزاروں افراد کا اجتماع ہے، سب کے سب کرسیوں پر جمع ہیں، کچھ افراد کھڑے ہیں، ایسے عالم میں علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی رسن بستہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی۔ جیسی تعارف ہوا، ابن زیاد نے پوچھا، میں نے سنا ہے اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی بھی آئی ہے۔ کسی نے بتایا وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، جو باقی بیویوں کے حالے کے درمیان کھڑی ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی ہے۔ جیسی تعارف ہوا، اس نے اپنی زبان کا زخم لگایا، طنز کیا، قہقے لگانا شروع کیے، ہنستے ہوئے پوچھا، اے علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟
یہ سوچ رہا تھا کہ روز عاشور تاریخ بشر کا مشکل ترین دن، جہاں پر مشکلات و مصائب کا ایسا طوفان برپا ہوا کہ جیسی میں پوچھوں گا علی کی بیٹی بھرے دربار میں گریہ کرے گی، مصیبتوں کا بیان کرے گی، اپنی مشکلات کا بیان کرے گی کہ کربلا میں ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے عزیز قتل ہو گئے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی عقیلہ بنی ہاشم، عصمت صغرا ثانی زہرا زینب بنت علی کی شیر دل بیٹی جیسی عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا، اے علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ ایک مرتبہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی اور ایک مختصر جواب دیا، لیکن سمندر کو کوسے میں سمو دیا۔ کیا فرمایا؟ اے عبید اللہ ابن زیاد سنو، ما رأیتو الا جمیلا، میں نے کربلا میں سوائے جمال خدا کی اور کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے روز عاشورہ میدان کربلا میں صرف جمال خدا کا ظہور دیکھا ہے۔ ثانی زہرا نے بشر کو بتایا کہ اگر کربلا کو پڑھنا چاہتے ہو، اگر عاشورہ کو سمجھنا چاہتے ہو، تو کس افق پر کھڑے ہو کر، کس زاویہ دید سے، کون سی اینک لگا کر کربلا کی الف بے کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ کربلا ہوئے، تیار ہوئے، محمد تیار ہو گئے۔ ایک مرتبہ خوراک اور غذا اور باقی سامان بار کر لیا گیا، بیویاں تیار ہو رہی ہیں۔ جیسے آپ کے چھوٹے بھائی محمد کو اطلاع ملی، دوڑتے ہوئے آئے، وضو کر رہے تھے، وضو کا برتن وہیں پھینکا، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے بارگاہ حسین ابن علی میں پہنچے۔ کہ بھیا میں کیا سن رہا ہوں، آپ عراق جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں عراق جا رہا ہوں۔ کہ فرزند رسول عراق نہ جائیے، کیا عجیب جواب دیا امام حسین نے۔ فرمایا سنو حنفیہ، شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں حسین؟ پھر محمد حنفیہ نے مخدرات عصمت و طہارت کی طرف اشارہ کیا اور کہا بھیا حسین کیا انہیں بھی ساتھ لے جائیں گے؟ فرمایا ہاں لے جاؤں گا۔ کہ اگر خود جاتے تو چلے جائیے، لیکن کم سے کم مخدرات عصمت و طہارت کو نہ لے جائیے۔ دوبارہ لبھائے حسین ہلے اور کیا جواب دیا؟ اے محمد سنو، شاء اللہ ان یراہن سوایا، اللہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھے، وہ ان بیویوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ بظاہر حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور کربلا جا رہے ہیں، لیکن بباطن اللہ کا ارادہ سفر کر رہا ہے۔ اللہ کی مشیت کا دوسرا نام حسین ابن علی ہے، اللہ کے ارادے کا دوسرا نام حسین ابن علی ہے۔ اس لیے جب 28 رجب کو چلے اور 4 مہینے 5 دن مکہ میں قیام رہا اور 2 محرم کو جب آ کر کربلا پہنچے اور حر ابن یزید الریاحی نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، آپ کا راستہ روکا، اور پھر 10 محرم کو یہی حر حسین کی بارگاہ میں آئے، معافی مانگی اور کہا فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا جواب دیا؟ حسین ابن علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یا کہہ دیتے معاف کیا، یا فرما دیتے نہ تم لائق معافی نہیں ہو، نہ تو یہ فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، نہ کہا کہ معاف نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ اے حر جا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ حسین رضائے خدا کا مظہر۔ کیوں حسین ابدی ہے؟ کیوں حسین آفاقی ہے؟ کیوں حسین یونیورسل ہے؟ کیوں حسین لافانی ہے؟ کیوں حسین ہمگیر ہے؟ کیوں حسین کی مثال پیش کرنے سے یہ کائنات عاجز ہے؟ کیوں حسین زندہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ حی لا یموت ہے، خدا زندہ ہے، خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اور حسین اس کائنات میں مظہر حی لا یموت ہے۔ حسین زندہ ہے، حسینیت کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ خدا لیس کمثلہ شیء ہے، کوئی خدا کا صحیح و شریک و عدیل و بدیل و نظیر نہیں ہے، اور حسین اس کائنات میں مظہر لیس کمثلہ شیء ہے۔ کوئی بھی اس کائنات میں حسین کی برابری نہیں کر سکتا۔
حسین ابدی ہیں، حسین سرمدی ہیں، حسین لازوال ہیں، حسین حق تعالیٰ کی صفات جلال و جمال کے مظہر ہیں۔ اس لیے ثانی زہرا نے دشمن کے دربار میں، جس کے بعد ابن زیاد کو پھر کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نے کربلا میں کیا دیکھا؟ میں نے کربلا میں روز عاشور ہر لمحے میں صرف اور صرف جمال خدا کے ظہور کو دیکھا ہے۔ کیوں روز عاشورہ یہ چند گھنٹے صدیوں کے اوپر چھا گئے؟ اس لیے کہ 10 محرم روز عاشور ہر لمحے مسلسل حسین ابن علی سے صفات الہیہ کا ظہور ہو رہا تھا۔ بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں علماء اہل تسنن غیر مسلم اور مسلمانوں میں سے جنہوں نے آقا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے سر الشہادتین میں عظمت حسین کو بیان کیا۔ ابن علی الحدید معتزلی ڈاکٹر سید محمد عبدو اہل سنت عالم ہیں، مصر کے شاعر قرآن اور بڑی بڑی شخصیتیں۔ لیکن تمام علماء اہل تسنن میں سے جو جملہ ڈاکٹر عباس محمود عقا جو مصر کے اہل سنت عالم ہیں، مفتی ہیں، جو جملہ انہوں نے لکھا، اس پائے کا کوئی دوسرا جملہ اہل سنت علماء تو کیا خود شیعہ علماء میں بھی ایسا جملہ نہیں کہا گیا۔ ڈاکٹر عباس محمود عقاد لکھتے ہیں کہ روز عاشور میدان کربلا میں 2 طرح کی جنگ تھی۔ ایک جنگ لشکر حسین اور لشکر عمر سعد کے درمیان تھی، اور دوسری جنگ خود امام حسین کے وجود میں آپ کی صفات اور آپ کے کمالات کے درمیان تھی۔ روز عاشور امام حسین کا ہر کمال اور آپ کی ہر فضیلت یہ چاہتی تھی کہ دوسری فضیلت سے آگے بڑھ جائے۔ امام کا علم چاہتا تھا کہ امام کی عبادت سے آگے بڑھ جائے، عبادت چاہتی تھی سخاوت سے آگے بڑھ جائے، سخاوت یہ چاہتی تھی شجاعت سے آگے بڑھ جائے، شجاعت یہ چاہتی تھی آقا کی وفا سے آگے بڑھ جائے، وفا یہ چاہتی تھی کہ آقا کے جود و کرم و سخاوت سے ہر وقت پورے عروج پر۔ روز عاشور یہ جملہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ثانی زہرا نے بشر کو عطا کیا۔ کربلا میں روز عاشور صرف جمال خدا کا ظہور ہوا، اور حسین مظہر جمال خدا۔ حسین روز عاشور میدان کربلا میں سوائے خدا کے کسی کو نہیں دیکھ رہے، مسلسل خدا سے ہم کلام ہے، خلقت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں۔ وَإِتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگار بچوں کو یتیم کرنے لگا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں۔ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی، میرے پروردگار تو مخفی کب تک حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے۔ من وجدک فما زالک، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ جملہ حسین ابن علی نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہا، اور آج ہم عزادار یہی جملہ خود آقا حسین کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں۔ اے حسین آپ نے روز عاشور یہ کہا تھا کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اے حسین آپ کے چاہنے والے عاشق عزادار آج آپ کی بارگاہ میں یہی کہہ رہے ہیں، اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ حسین کون ہے؟ ایک ایک قدم پر ایک ایک مرحلے میں مسلسل کمالات کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ حسین کی معرفت ہے، وہ حسین کا علم، وہ حسین کی شجاعت۔ روز عاشور سید الشہداء نے تلوار اٹھائی۔ ابو نصر حفیظ جالندھری جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانہ لکھا، یہ بھی اس کیفیت کو نظر انداز نہیں کر سکے۔ ہر وقت پورے عروج پر ہے، صبر حسینی، استقامت حسینی، جرأت حسینی، ہر وقت شجاعت حسین۔ ابو نصر حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون سی بکار ہے؟ بلا کشا سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالجقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے؟
میں رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر 1000 خان ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے. شبل یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہ شام ہے. 1000 انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے دیکھ بس خدا کا نام ہے. یہ بن یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ حسین کی جنگ روز عاشور. سیدنا طاؤس فرماتے ہیں کہ جب حضرت حملہ کرتے تھے تو 12 کلومیٹر دور مقام ذوالکفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کے چلے گئے. اور این اس مرحلے میں جب آقا جنگ کر رہے ہیں، اسی دوران جب اپنی شجاعت کے مناظر پیش کر رہے ہیں، شجاعت کی جوہر دکھا رہے ہیں، سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ میرے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ علی بڑے شجاع تھے یا علی کا بیٹا حسین بڑا شجاع تھا. کہا کہ یہ کہ دونوں کی شجاعت برابری کی سطح پر ہے. 12 کلومیٹر تک حملہ کرنے کے بعد پلٹ کے آتے ہیں خیام کے قریب. ایک ٹیلہ اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا. واپس آ کے وہاں پہ کھڑے ہوتے اور بلند آواز سے پکارتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تاکہ لشکر کوفہ و شام کہیں خیام کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہ کرے اور اہل حرم کو اطمینان ہو جائے کہ بھی حسین زندہ ہے. حسین غیرت خدا کا مظہر، حسین عزت الہیہ کے مظہر، حسین جلال خدا کے مظہر، حسین جمال الہیہ کے مظہر. یہاں تک کہ تلوار اٹھانے سے پہلے آقا حسین نے عجیب کام کیا. ایک مرتبہ پیغمبر کے ناکہ پر سوار ہو کے آئے، پیغمبر کی نالین پہنی، پیغمبر کی عبا کندھوں پہ رکھی، پیغمبر کا عمامہ سر پہ رکھا، پیغمبر کی انگشتر اپنی انگلی میں پہنی. اب آئے خطبہ دیا اور خطاب کرنے کے بعد جب کسی پر نصیحت کا اثر نہیں ہوا تو فرمایا ہاں مجھے پتا ہے آج کے دن تم پر حسین کی نصیحت اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو اس پر حسین جیسے انسان کی نصیحت بھی اثر نہیں کر سکتی. اس کے بعد حضرت نے ایک عجیب کام کیا کہ بتاؤ کیوں تم سب آج 10 محرم حسین کی قتل پر جمع ہوئے ہو؟ حسین نے تلوار اٹھانی ہے لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے حضرت نے دشمن سے یہ عجیب اقرار لیا کہ بتاؤ آج روز عاشور تم سب کیوں حسین کے قتل کے لیے جمع ہوئے ہو؟ سب نے کیا جواب دیا؟ اے حسین بغضاً لأبیک، تیرے باپ علی کی دشمنی ہے. سمجھے کہ حسین نے یہ کیا کام کیا؟ یاد ہے جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے اور محمد آپ کو روک رہے تھے تو آپ نے جواب میں یہ 2 جملے ارشاد فرمائے، اس کے بعد لکھنے کا سامان منگوایا. اور کیا وصیت لکھی تھی؟ ہذا ما اوصى من الحسین الى اخی محمد المعروف ابن الحنفیہ. یہ وصیت نامہ حسین کی طرف سے اپنے چھوٹے بھائی محمد کے نام جو حنفیہ کے نام سے شہرت رکھتا ہے. ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ، حسین اپنے پورے وجود سے یہ گواہی دے کے جا رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وان محمد عبدہ ورسولہ. اور حسین یہ گواہی دے کے جا رہا ہے کہ محمد اس اللہ کا عبد ہے اور اس اللہ کا رسول ہے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَالنُّشُورَ حَقٌّ. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اٹھایا جانا حق ہے، سوال منکر و نکیر حق ہے، حساب حق ہے. ایک عقیدہ بیان کیا اور اس کے بعد اپنے قیام کا فلسفہ بیان کیا. انی لم اخرج عشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما. میرا قیام ملکگیری کے لیے نہیں ہے، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں ہے، میں مملکت اسلامیہ میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤں. اور پھر کیا فرمایا؟ وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. میں اپنے سارے قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کروں گا. روز عاشور اور اس سے پہلے قدم قدم پر حسین نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کیا. اب سمجھے حسین ابن علی نے تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے یہ اقرار کیوں لیا؟
جب نصیحت کی، خطبہ دیا اور کسی پر اثر نہیں ہوا، اس کے بعد آقا نے بس ختم کر رہا ہوں، سوال پوچھا، بتاؤ کیوں تم سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ یہ سوال امام حسین نے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ حسین ابن علی خود اپنے ہاتھ سے کربلا کی تاریخ لکھ کر جا رہے ہیں۔ مورخ کی قلم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کربلا کے حقائق کو بیان کر سکے، کربلا کے اسرار اور کربلا کی گہرائیوں اور کربلا کے فلسفے کو سمجھا سکے۔ یہ کام خود سید الشہداء نے انجام دیا، بتایا کچھ کام آپ کی بہن ثانیہ زہرا نے، آپ کے فرزند سید سجاد نے، ان اسیروں نے جو اسیران کربلا ہیں اور خطیبان کربلا ہیں، اور باقی کام خود آقا نے اپنی زندگی میں انجام دیا۔ کیوں اقرار لیا؟ ہمارے برادران اہل تسنن قرآن کے بعد 6 کتابیں سیاہ ستہ جو ان کے لیے استنباط کے لیے سب سے بڑے منابع جن سے وہ حکم شرعی کو استنباط کرتے ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی۔ یہ سنن نسائی کس نے لکھی ہے؟ امام نسائی نے۔ امام نسائی جو برادران اہل تسنن کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک کے مصنف اور مؤلف، یہ عظیم محدث اور یہ اتنی بڑی علمی شخصیت کے دوست دشمن سب مانتے ہیں۔ برادران اہل تسنن کی 6 کتابوں میں سے ایک کے مؤلف، انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے، خصائص علی۔ جناب فیضی صاحب نے لاہور سے اہل سنت عالم اس کا ترجمہ لکھا، سائم چشتی صاحب، باقی 5 علماء نے، 7 ترجمے صرف اردو زبان میں چھپے ہیں۔ خصائص علی کے اوائل میں امام نسائی نے ایک عجیب روایت لکھی ہے۔ سمجھنا ہے روز عاشور امام حسین نے دشمن سے اقرار کیوں لیا؟ امام نسائی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرام اسلام کے ایک جوان صحابی جن کا نام بریدہ تھا، یہ پیغمبر کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں ایک مشکل کا شکار ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے آپ کسی عالم کے پاس جائیں یا کسی مرشد کے پاس یا کسی پیر کے پاس یا کسی فقیہ کے پاس، تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر سکتے، کسی بھی وجہ سے سر جھکا کے بات کرتے تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور آپ کو شرمندگی بھی نہ ہو۔ امام نسائی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے یہ جوان صحابی جس کا نام بریدہ تھا، اسے ہمت نہیں ہوئی، پیغمبر انتظار کر رہے ہیں کہ بتاؤ میرے صحابی کیا پوچھنا ہے، اور اب ہمت نہیں کی کہ دیکھ کر پیغمبر کی طرف بات کریں، سر جھکایا اور سر جھکائے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں ہر روز آپ کی زبان سے علی ابن ابی طالب کے فضائل سنتا ہوں، ہر روز آپ ان کی شان میں کچھ نہ کچھ حدیث بیان کرتے ہیں، کبھی دن میں کئی مرتبہ ان سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ مشکل چل رہی ہے، میں اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کی دشمنی محسوس کرتا ہوں، بغض اور کینہ محسوس کرتا ہوں، کبھی کبھی میں اپنے دل میں علی کے لیے غصہ محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہا اور کہنے کے بعد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے صحابی خاموش ہو گئے اور انتظار میں کہ پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں، لیکن جب بہت سارا وقت گزر گیا اور پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو رسول کے صحابی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ پیغمبر جواب کیوں نہیں دے رہے، سر اٹھایا، لیکن جب سر اٹھایا تو پیغمبر کی کیفیت بہت عجیب تھی، اگرچہ سردی کا موسم تھا لیکن اس کے باوجود پیغمبر کا چہرہ سرخ تھا اور پسینے کے قطرات زمین پر گر رہے تھے۔ بریدہ نے جب پیغمبر اکرام اسلام کے چہرے کی کیفیت دیکھی پریشان ہوئے، گھبرائے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے، لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود بریدہ نے دیکھا کہ رسول خاموش ہے۔ اب بریدہ نے سمجھا کہ بات غلطی سے بڑھ چکی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن گناہ کے اعتراف کے باوجود جب پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا، اب بریدہ کی پریشانی بڑھی کہ میں نے اپنی بات سے آقا کو ناراض کر دیا، اب سوچنے لگے کہ کیا کریں، کیسے رسول اسلام کو راضی کرے، اور جب کچھ سمجھ نہ آیا، غلطی کا بھی اعتراف کر لیا، غلطی کے بعد اپنے گناہ کا بھی اعتراف کر لیا، اور جب رسول کا یہ انداز ہے پریشان ہے
پریشانی کی عالم میں جب کچھ سمجھ نہیں آیا، ایک مرتبہ بریدہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں، میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہ عجیب یہ ہوا کہ رسول نے ہاتھ بڑھا دیا، یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی کا دشمن کافر ہے۔ اب سمجھیں گے روز عاشور امام حسین نے یہ اقرار کیوں لیا؟ تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے حسین ابن علی نے تمام عمر ابن سعد کی فوج سے یہ اقرار لیا کہ بتاؤ کیوں تم سب حسین کی دشمنی کے لیے اکٹھے ہو؟ جب سب نے یک زبان جواب دیا بغضاً ابی، تمہارے باپ علی کی دشمنی میں اب تلوار اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کربلا کی تاریخ لکھ کے جا رہے ہیں کہ کوئی مورخ کربلا کو لکھنے والا یہ نہ لکھ دے کہ حسین نے مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھائی، نہ پہلے دشمن سے ان کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کی، اب تلوار اٹھائی۔ حسین غیرت الہیہ کے مظہر، حسین عزت الہیہ کے مظہر، حسین جلال خدا کے مظہر، اور عجیب کام کیا آقا نے روز عاشور۔ اب سمیٹ رہا ہوں، عالم دین تشریف فرمائے بہترین انداز میں مواعظ حسنہ بیان کریں، خود روز عاشورہ امام حسین، اور اس سے پہلے مسلسل قدم قدم پر ذات حسین سے کمالات کا ظہور ہو رہا ہے۔ کیوں کربلا سرمدی صرف حسین نہیں، روح حسین ان 72 میں منتقل ہو گئی۔ وہ سپاہی اور اصحاب جنہیں امام حسین نے 20 سالوں میں چن چن کے اکٹھا کیا، 3 بر اعظموں سے حج کے موقع پر مسلسل حضرت نے پاپیادہ حج کیے، مکہ جاتے سب سے بڑا خیمہ آقا اپنے لیے نصب کرواتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ پوری اسلامی دنیا سے آئے ہوئے مدائن سے، یمن سے، بصرہ سے، کوفہ سے، فلسطین سے، اردن سے، شام سے، دمشق سے، ہر جگہ سے آنے والے افراد جہاں اکٹھے ہوتے تھے حج کے موقع پر، امام حسین نے 10 سال مسلسل پاپیادہ حج کیے۔ اس سے پہلے کبھی تشریف لے کے جاتے تھے، کبھی نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین پوری دنیا میں سے ان افراد کے درمیان سے وہ صدف، جوہر اور موتی چن رہے ہیں۔ حسین ایک ایسی مالا تیار کرنا چاہتے ہیں، کائنات کے شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، بامعرفت ترین افراد کو اکٹھا کر کے حسین ایک ایسا گلدستہ تیار کرنا چاہ رہے ہیں جس کی خوشبو کائنات میں سرمدی حیثیت اختیار کر جائے۔ 20 سالوں میں، خصوصاً اپنی امامت کے 10 سالوں میں کن افراد کو چنا امام حسین نے؟ اگر امام حسین اپنے لشکر میں ایک بھی بزدل، ایک بھی جاہل، ایک بھی جلد باز، ایک بھی بے معرفت انسان کو شامل کر لیتے تو کربلا کبھی بھی تاریخ میں ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ کیسے کیسے افراد چنے؟ حبیب ابن مظاہر، کیا کردار ہے! حسین کی کربلا حبیب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے بچپنے میں دوبارہ زندہ کیا گیا اس شخصیت کو۔ 2 زندگیاں ہیں اور 2 مرتبہ موت ملی، دونوں مرتبہ زندگی بھی آقا حسین کی نسبت سے، موت بھی حسین کی نسبت سے۔ عابس ابن شبیب شاگری کتنے اولي العزم صحابی ہیں! عبد الرحمن بن عبد الرب، امام حسین کا وہ صحابی جس کے تعارف میں خود آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر عبد الرحمن بن عبد الرب سے کوئی بڑا نہیں ایسا فرد کہ جو قرآن کی معرفت رکھتا ہو، قرآن کا سب سے بڑا مفسر، قرآن کا سب سے بڑا عارف، ابو ثمامہ سائلی، سعید بن عبداللہ حنفی، کیسی کیسی شخصیتیں ہیں! اب سمیٹو، خود سعید بن عبداللہ حنفی کون سی شخصیت ہے؟ کتنا سفر کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے جب اہل کوفہ مسلم ابن اوس اور حبیب ابن مظاہر کے خطوط لے کے پہنچے مکہ، جب آقا مکہ پہنچے تھے 3 شعبان کو، 1 مہینہ 7 دن گزرنے کے بعد 10 رمضان کو پہلی مرتبہ اہل کوفہ میں خطوط لے کے پہنچے سعید بن عبداللہ حنفی۔ 5 دن رکے مکہ، 15 رمضان کو مسلم ابن عقیل کے ساتھ پھر چل کے آئے دوبارہ کوفہ امام حسین کا خط لے کر اور ساتھ مسلم ابن عقیل کو لے کر۔ پھر تیسری مرتبہ
مسلم ابن عقیل کا خط لے کے پہنچے مکہ. کتنا فاصلہ طے کیا؟ 20 دن مسلسل سفر کیا اور 300 فرسخ طے کیے، یعنی 900 فرسخ. اور اب چوتھی مرتبہ پھر امام حسین کا خط لے کے پہنچتے ہیں مسلم بن عقیل کے لیے. 300 فرسخ مزید 1200 فرسخ. دیکھ لیجیے کتنے ہزار کلومیٹر بنتے. 20 دن مسلسل اونٹ کے اوپر بیٹھ کر صحراؤں کا سفر کیا، جو مشکل ترین سفر ہے. یہ سعید بن عبداللہ حنفی شب عاشور ساری رات جاگ کر جہاں عبادت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، وہاں خیام گر خندق کھودتے رہے. امام حسین نے خیام کے 3 اطراف میں خندق کھدوائی اور ایک حصہ رکھا جہاں سے اصحاب آ سکتے تھے اور جا سکتے تھے، تاکہ آقا کی شہادت کے بعد دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہو جائے تو بیویوں کے لیے مشکل نہ ہو جائے، کم سے کم انہیں کچھ دیر سنبھلنے کا موقع مل جائے، اپنے حجاب درست کرنے کا موقع مل جائے، تیار ہونے کا موقع مل جائے. اور پھر ان کے اندر درخت کٹوا کر سید الشہداء نے خندق میں پھینکوا دیے. جب آقا اپنی شہادت کے لیے چلے تھے تو ان درختوں کو، ان لکڑیوں کو آگ لگا دیا تھا تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکے، کم سے کم بیویوں کو کچھ سنبھلنے کا موقع مل جائے. یہ سعید بن عبداللہ حنفی مسلسل 80 دن سفر کیا صحراؤں کا، کئی ہزار کلومیٹر طے کیے، رات پر جاگ کے عبادت بھی کرتے رہے، ساتھ خندق کی کھدائی بھی کرتے رہے. اور 3 دن کے پیاسے ہیں، 4تھا دن شروع ہو چکا ہے. اور روز عاشور امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کیا خواہش کرتے ہیں؟ ابو ثمامہ ساعدی اور سعید بن عبداللہ حنفی حضرت کی دونوں صحابی کا آقا زوال کا وقت قریب ہے، جی چاہتا ہے آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھ لیں. فرمایا حشرک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نمازیوں میں معشور کرے. کہ جاؤ عمر صاحب سے کہو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. عمر صاحب نے کہا پڑھ لو. لیکن جیسے عمر صاحب نے کہا پڑھ لو، اس کا بیٹا تھا، زیادہ عمر نہیں تھی لیکن باپ سے زیادہ شاطر تھا. اس نے کہا اے عمر ابن صاحب، اگر تم نے حسینیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی تو تمہارے فوجیوں کا روحیہ کمزور پڑ جائے گا. تم نے جو سب کو اکٹھا کیا ہے باغی اور خارجی کہہ کر، دشمن خدا کہے گا، اور اپنے سامنے جب یہ نماز پڑھیں گے دیکھو گے تمہارے سپاہی تو ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی. یہ کہیں گے کہ ہم کس طرح سے ان کے خلاف لڑیں، اس لیے نماز پڑھنے کی اجازت نہ دو. اب عمر صاحب نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. اب امام حسین نے اپنی نماز کی حفاظت کا انتظام کیا. کیا امام حسین خیمے کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کیا امام حسین فرادہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ پھر کیوں بہت سارے سپاہی اس نماز کی حفاظت میں شہید ہو گئے؟ کیوں امام حسین نے میدان کربلا کے وسط میں دشمن کے لشکر کے سامنے نماز پڑھی؟ اور کون سی نماز پڑھی؟ امام حسین نے روز عاشور میدان کربلا میں نماز خوف ادا کی ہے. یہ نماز خوف کیا ہوتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز خوف کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے امام نماز شروع کرتا ہے، آدھا لشکر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور باقی آدھا لشکر نمازیوں کی حفاظت کرتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام جب ایک رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اور جو مقتدی ہیں وہ دوسری رکعت فرادہ پڑھتے ہیں اور جلدی سے اپنی دوسری رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ سپاہی جو حفاظت کر رہے تھے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ امام کے پیچھے آتے تو امام کھڑے ہو کر دوسرے رکعت پڑھتا ہے. یہ جنگ کا قانون ہے، نماز خوف کا طریقہ ہے. اب امام دوسرے رکعت پڑھتا ہے اور بعد میں آنے والوں کی پہلی رکعت ہوتی ہے تو وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھتے ہیں جماعت کی، اور دوسری پہ خود سے فرادہ پڑھ لیتے ہیں. یہ نماز خوف ہے. امام حسین نے روز عاشور نماز خوف پڑھی. کیوں؟ نماز خوف کہاں پڑھی جاتی ہے؟ جب دو مسلمانوں کے لشکر آپس میں لڑ پڑے تو یہاں نماز خوف پڑھنا درست نہیں ہے. نماز خوف صرف ایک مقام پر پڑھی جا سکتی ہے، جب سامنے کافروں کا لشکر ہو، جب سامنے مشرکین ہو. روز عاشور میدان کربلا میں امام حسین نے نماز خوف پڑھ کے بتایا دوبارہ کہ خبردار میرے دشمن کو مسلمان نہ سمجھنا. اور جب نماز خوف ادا کی تو کون سے دو اصحاب ہیں جو امام حسین کے بالکل سامنے کھڑے ہیں؟ ابو ثمامہ ساعدی
سعید بن عبداللہ حنفی، بس ختم کر رہا ہوں، جو بھی سامنے سے تیر آ رہا ہے، دشمن کی کوشش کی کسی طرح سے حالت نماز میں کوئی تیر امام حسین کو لگ جائے، لیکن سعید بن عبداللہ حنفی نے کتنے تیر برداشت کیے خود، 170 تیر انسان کے مرنے کے لیے، موت کے لیے 1 2 3 5 7 8 10 تیر کافی ہیں، ایک تیر لگ جائے انسان خود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، نہ بھی مرے کم سے کم گر جاتا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جس نے سعید بن عبداللہ حنفی کو ثابت قدم رکھا اور مسلسل 170 تیر پیوست ہو گئے اور کھڑے، سر سے لے کے پاؤں تک چھلنی ہے تیروں سے۔ یہ عشق حسین ہے، یہ محبت حسین ہے، قوت ارادی کے طور پہ خود کو کھڑے رکھا آقا کے سامنے، اور جیسے امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب گرے اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر کیا جملہ کہا اوفیت یا ابا عبداللہ۔ یہ عجیب جملہ ہے، 80 دن سفر کر کے کئی ہزار کلومیٹر کی مسافت طے کی، ساری رات جاگ کر خندق کھودتے رہے، عبادت کرتے رہے، 3 دن کے پیاسے، 170 تیر جسم میں پیوست ہیں، اور جب لاشا گرا تو سعید کا لاشا زمین پر نہیں گرا، تیروں پر معلق ہے، اور تیر مزید آپ کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ لیکن جب آقا کو سلام کیا، بس ایک جملہ کہا کہ اوفیت یا ابا عبداللہ، آقا حسین کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟